اس وقت جو چین اور انڈیا کے درمیان جو ٹینشن ہے، چین نے تقریباً 40 سے 60 کلومیٹر کا جو علاقہ قبضہ کیا ہے، دراصل وہ سی پیک کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی عامر متین صاحب، ایک بہت بڑی نہ صرف کہ سی پیک کو بھی صاحب، یہ جو لارجر پروجیکٹ ہے سی پیک 5-6 کوریڈور میں سے ایک ہے، لارجر پروجیکٹ ہے BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو۔ دنیا اس وقت 2 حصوں میں بدلی ہوئی ہے، ایک وہ ممالک ہیں تقریباً 78 جو ڈائریکٹلی اس کا حصہ ہیں، اور وہ ممالک ہیں جو اس کا نہیں ہے۔ فارچونیٹلی ہم اس کا حصہ ہیں اور بہت انٹیگرل حصہ ہیں۔ چین نے بڑی کوشش کی کہ بھارت کو حصہ لائے، بھارت نہ صرف کہ مانا نہیں، اس کو اپوز کر رہا ہے، اور اب یہ چین اس موقع پہ اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہے کہ چائنا اس کو اسٹریٹجک لیول پہ اپوز کر رہا ہے، اور کانسٹنٹلی چین کو آپ نے دیکھیں یہ ساؤتھ چائنا کا انہوں نے بڑا اچھا ذکر کیا کہ چین کی مخالفت کے باوجود ہندوستان نے US جاپان کی ایکسرسائزز کے اندر ساؤتھ چائنا میں شامل کیا، اس کے بعد کانسٹنٹلی اس کو اپوز کر رہے ہیں، اور فائنلی یہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہے، یہ کوئی بارڈر کی اس وقت لڑائی نہیں ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ چائنا اس پوزیشن سے بالکل بھی اپنی پوزیشن سے یہ جو ہائٹس پہ چلے گئے ہیں ہٹیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ انڈیا جو ہے امریکہ کی انکریجمنٹ کی وجہ سے یہ اس کو اپوز کر رہا ہے، اور یہ تمام جو انفراسٹرکچر کی بڑی بڑی سڑکیں اور وہاں پہ ریلوے لائن کا پروجیکٹ بنا رہے ہیں، یہ سارا الٹیمیٹلی سی پیک کو تھریٹن کرتا ہے، اور اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کی وجہ سے یہ جنگ جاری ہے۔ اس کو ہمیں بھی اس تناظر میں دیکھنا چاہیے اور اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ساؤتھ چائنا سی کی جنگ ہے نا، اس میں پیسیفک کے اندر بھی امریکہ اور ان کے اتحادیوں نے ایک ڈیفنس پیوٹ بنائی تھی تاکہ چائنا کو آؤٹ لیٹ نہ ملے اسٹریٹ آف ملاکا سے، پھر انڈین اوشن سے پھر کے پھر عربین سی پہ آنے کے لیے۔ تو یہ جب یہ شارٹ سرکٹ ہوا تو یہ اٹ واز اے بگ سرپرائز فار اسپیشلی امریکنز، جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے 10-15 سال میں چائنا ایک دنیا کی سپر طاقت بن جائے گا اکنامکلی۔ تو اس کو روکنے کے لیے یہ ساری جنگ ہے، یہ ٹریڈ وار بھی اسی وجہ سے ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل اس طرح، اور اسپیشلی جو چائنا اور رشین کی آپس میں کوآپریشن ہوئی ہے، اس سے ٹوٹل یہ ایک وقت نا جان میکنر نے کہا تھا کہ جو یوریشین کا ہارٹ لینڈ کنٹرول کرے گا وہ ایکچولی پوری ورلڈ کے اوپر کنٹرول کرے گا۔ لاسٹلی اس میں ایڈ کر دوں کہ کشمیر کے لیے اس کی بڑی امپورٹنس اس لیے ہے کہ ابھی ریسنٹلی انڈیا نے، کیونکہ یہاں پہ ٹینشن بڑھ گئی تھی اور یہاں پہ فورسز لداخ میں کم تھی، تو کشمیر سے کافی ساری فوجیں وہاں منتقل کی ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی کریں گے۔ اور یہ جو کشمیر میں آپ دیکھ رہے ہیں بڑی ایک دم سے انہوں نے ملیٹنٹس کے خلاف یا ٹیررزم کے خلاف سو کالڈ جو ہے لڑائی شروع کر دی ہے، کیونکہ وہاں سے ٹروپس نکال کے وہ لداخ میں لے کے جا رہے ہیں۔ 7 سال کا بچہ جو ہے، اسی لیے 6-7 سال کے بچے کو شہید کر کے کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ تھا، سختی کر کے اپنا جو بیک ڈور ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے اور نقصانات ہوں گے۔ تو ڈائریکٹلی یہ سارا لداخ کا معاملہ جو ہے یہ کشمیر سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو انڈیا پہ پریشر بڑھایا چائنا نے، تو انڈیا کو اپنی فوج جو ہے وہاں سے نکال کے ادھر لے جانی پڑے گی، اس سے کشمیریوں کو جانی پڑے گی نہیں، لے جا رہا ہے۔ وہاں پہ رپورٹس آلریڈی آئی ہیں کہ دن کے 100 ٹرک جو ہیں وہاں پہ، اس وقت CNN کی یہ رپورٹ ہے کہ لداخ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ یہ انڈیا والے تیار نہیں تھے۔ کشمیریوں کو کوئی ریلیف ملے گا اس کا ریلیف تو یہ صرف ہے کہ انڈیا کی بہت ساری ٹینشن جو ہے ویلی سے ہٹ کے یہ لداخ کے بارڈر پہ جائے گی، اور وہاں پہ ابھی 1 ڈویژن ہے تو شاید ان کو 5-6 ڈویژن لگانے پڑیں گے وہاں۔ تو ایسی صورت میں پھر جو انڈیا کا جو فالس فلیگ آپریشن کا خدشہ ہم ظاہر کر رہے ہیں، تو وہ تو اس کا تو اس کو خود نقصان ہو جائے گا۔ جی بالکل، وہ دیکھیں اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ تو کریں گے، بیکاز انڈیا کا پرابلم صرف کشمیر ہی نہیں ہے، خالستان بھی ہے، انٹرنل بھی ہے، دالتس کا بھی ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے، تاملز بھی ہے، آسام کا بھی ہے، بہت کچھ ہے۔ اور مودی اس سب سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس نے یہ کشمیر کا مسئلہ شروع کیا۔ دیکھیں کشمیر ابھی ڈبل لاک ڈاؤن میں ہے۔ چھوٹے سے آپ کی معذرت کے ساتھ جو ہے یہ جو فالس فلیگ کا، میں نہیں ایگری کرتا کہ یہ فالس فلیگ والا ہونے جا رہا ہے۔ انڈیا کی اس وقت بہت کوشش ہوگی کہ یہ چائنا کے ساتھ لڑائی میں ہم شامل نہ ہوں، وہ کسی صورت میں بھی 2 دشمنوں سے لڑنا نہیں چاہے گا۔ تو یس، وہاں پہ ویلی کے اندر جو ہے ان کا سختی بڑھ گئی ہے۔ پرسوں کہا کہ آزاد کشمیر ہمارا ہے۔ نہیں، وہ باتوں کی حد تک ٹھیک ہے، مگر اسٹریٹجیکلی ان کو سوٹ نہیں اب یہ جو آپ بات کرتا کر کہ رہے ہیں، 2 فرنٹ پہ لڑائی ایک منٹ کریں۔ ذرا سن لیں، یہ جو ہم نے جنرل پاننگ سنگھ جو ہے اس کا آرٹیکل کا ذکر کیا، وہ کہہ رہا ہے if diplomacy fails China has come prepared for a border skirmish or a limited war۔ تو انڈیا اور چائنا کے درمیان لمیٹڈ وار کا خطرہ ہے؟
بالکل وہاں پہ وہ یہ ہے کہ اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں تمام وہ جو یہ اندر 5-5 تو اس 7 میں پاکستان کا کیا کردار ہے؟ 20 کلومیٹر وہ جو آ چکے ہیں وہ ہٹنے والے نہیں ہیں، مگر اگر وہاں پہ لڑائی بڑھ جاتی ہے جو کہ انڈیا نہیں چاہ رہا، بائی دا وے ہمارے آگے تو 1 منٹ میں چھاتی ٹوک لیتے ہیں، اور وہ جو ان کے اینکرز بھی جو ہیں وردیاں پہن کے آ جاتے ہیں، اور وہ سرجیکل سٹرائک کی بات ہو رہی ہے، وہ آوازیں نہیں آ رہی. بالکل چائنا کا جب آتا ہے تو جنرل صاحب لڑائی اس ہے. میں پاکستان کا کیا کردار ہوگا اگر انڈیا اور چائنا کی ایک لمیٹڈ وار ہوتی ہے تو پاکستان کا کیا کردار ہوگا؟ دیکھیں ہم تو پہلی بات تک کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم چائنیز کی جو ایفرٹ ہے اس کے ساتھ فلی طور پہ ہم سپورٹ کریں گے، بیکاز یہ ایریا ڈسپیوٹڈ ہے، اور جو ایگریسر ہے انڈیا جس نے کشمیر کے اوپر نہ صرف قبضہ کیا ہوا ہے بلکہ ڈبل لاک ڈاؤن، ایک تو جو 5 اگست کو شروع ہوا تھا، 4 مہینے کے بعد کورونا ہے، اور آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا خاموش تھی نا وہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو دی ہے کہ سب کا لاک ڈاؤن ہوا، اور ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اگر آپ کے ڈور سٹیپ پہ بھی فوڈ پہنچ گئی ہے اور آپ بالکل سیورڈ ہیں تو یہ جو کشمیری ہیں ان کا تو انٹرنیٹ بھی بند ہے، ان کو تو ٹیلی فون پہ بھی بات نہیں کر سکتے، وہ تو شوٹ ٹو کل ہے اور اریسٹ وداؤٹ وارنٹ ہے اور انٹر دیئر ہاؤس وداؤٹ پرمیشن، وہ تو بہت بری حالت میں. آئی تھنک اٹ ول بی اے بگ ریلیف. یہ اگر اور پنگا لیتے ہیں اور چائنیز ان کو اور پریشرائز کرتے ہیں تو یہ بھول جائیں گے کشمیر کو اور یہ دوڑ کے پیچھے آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے 3-4 سالوں میں اس پورے خطے کا منظرنامہ چینج ہونے والا ہے؟ یہ پہلے جو سٹیل میٹ چل رہی تھی اب یہ کم از کم نہیں ہے چائنیز انوالومنٹ کے بعد، کیونکہ انڈیا بہت زیادہ سیٹسفائیڈ تھا کہ جناب انہوں نے 370 ایبروگیٹ کر کے جو ہے نا وہاں سٹیٹس کو چینج کر دیا ہے اور وہ اپنی منمانی کرے گا، پاکستان کی لمیٹیشن ہے، مگر اب چائنا کے بیچ میں داخل ہونے سے ساری جو گیم ہے گیم پلان چینج ہو گیا. بہت زیادہ چائنا کو ڈسکس کر لیا ہے، لیکن وہ ایک چھوٹا سا سوال آخر میں کہ یہ جو بھی چائنا کے فوجیوں نے ٹھڈے مارے ہیں انڈین آرمی کو، تو وہ ٹھڈے کھانے کے بعد وہ سارا غصہ جو ہے وہ دلی میں جو پاکستان ہائی کمیشن کے سفارتکار ہیں ان پہ اتار رہے ہیں، تو ہم نے کچھ نہیں کیا. بالکل وہ یہ بالکل چھوٹی چھوٹی وہ جو ہیں، اور اب مذہب کا الزام ہے کہ جی بیسیکلی یہ یہی تھا کہ جی یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے نا چین کی خبریں دے رہے تھے، یہ سارا وہ بالکل ایک ایسی ہمیں دیکھیں ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو انہوں نے کیا. جی اب نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ویری پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. ہم نے اپنی حالات تو ڈسکس کی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے تو ابھی تک یہ جو 5 اگست کے بعد جو بھی کیا ہے گھر بیٹھ کے کیا ہے. یہاں ٹیلی ویژن کے اوپر ٹیلی فون پہ کچھ بہت شکریہ جنرل صاحب، میرا باہر جانا چاہیے تھا، لوگوں کو ملنا چاہیے. وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ عامر متین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو آپ کو ہمارے ماہرین نے بتایا ہے کہ اس وقت چین نے ہندوستان کا کافی جو علاقہ ہے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، اور چائنیز آرمی کی طرف سے انڈین آرمی کو ٹھڈے مارے جا رہے ہیں، اور وہ ان ٹھڈوں کا غصہ دلی میں پاکستان کے جو ڈپلومیٹس ہیں ان پہ اتار رہے ہیں. ہم بھی اسلام آباد میں یہی کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسے نہیں ہیں. ہمیں اور آپ میں بڑا فرق ہے، اور یہ فرق قائم رکھ کے ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ. پاکستان قائم رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.